نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں جناب صدر پریس کلب کوہوٹا راجہ عمران ضمیر صاحب اور ہمارے نہایتی محترم جناب افتخار احمد غوری صاحب کا کہ جنہوں نے اس دور کے اندر جب کہ یہ سارا میڈیا کا دور چل رہا ہے، پہلے زمانے کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے گلی گلی نگر نگر جانا پڑتا تھا، لیکن ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی شخص ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس میڈیا کے ذریعے سے اپنی جو بھی گفتگو ہے، دل کے جتنے بھی جذبات ہیں، ان سارے کے سارے جذبات کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد تک ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اپنے دل کی جتنی بھی باتیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو پہنچانے کا یہ میڈیا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور کوئی بھی جو چیز ہے وہ بذات خود بری نہیں ہوتی، اب وہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کس ذریعے سے کرتا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اب یہ بذات خود تو خراب نہیں، لیکن اب یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس ذریعے سے استعمال کرتا ہے۔ تو ان حضرات کی بہت اچھی ایک کاوش ہے اس رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر یہ مختلف موضوعات دے کر مختلف علماء کرام کے ذریعے سے اور مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرواتے رہتے ہیں۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رمضان کا یہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے بہت سارے فضائل بھی ارشاد فرمائے، اور انہی میں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو انسان اس رمضان کے مہینے کے اندر قیام کرتا ہے، قیام سے مراد یہاں پر علماء اکرام نے نماز تراویح مراد لی ہے، کہ جس کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس قیام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے، فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر
اللہ رب العزت مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، لیکن جیسا کہ اس مبارک مہینے کے فضائل ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے مسائل بھی اس سے وابستہ ہیں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ علماء اکرام کے ذریعے سے جتنے بھی مسائل ہیں روزے کے حوالے سے ان جو ہے مسائل کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں، تو اس کے بارے میں زکوٰۃ جو ہے اس کا تعلق وہ سال کے اختتام کے ساتھ ہے، رمضان المبارک کے ساتھ کوئی خاص نہیں۔ یعنی جب انسان جو صاحب مال ہو گیا، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس طریقے سے 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے، تو انسان صاحب نصاب ہے، اور وہ انسان جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس فرضیت کا تعلق یہ سال کے اختتام کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زکوٰۃ کا نکالنا یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ شرعی طور پر ایسی کوئی بھی بات نہیں، بلکہ اس کا تعلق سال کے اختتام کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑی جو کوتاہی ہمارے یہاں پر کی جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں انسان کوشش یہ کرے کہ مستحقین تک جو ہے اس چیز کو پہنچائے۔ یہ بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے جو بھی آ رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے، یا مختلف فاؤنڈیشن جو کہ روزہ افطاری کے اندر مصروف ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کے مال کے اندر ملکیت کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگلے کو مالک بنانا، یعنی کہ مالک اس کو کہتے ہیں جو جیسے مرضی استعمال کرنا چاہے، وہ اس کو ہر ذریعے سے استعمال کر سکے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کمی اور کوتاہی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا کام جو ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ تو ہے، لیکن وہ نیکی ہم نے ادا کس طریقے سے کرنی ہے اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ بعض اوقات وہ خرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی موجودہ حالات کے اندر اب جو بھی آدمی اب رمضان کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، ایک بھی آدمی راشن لے کر دے رہا ہے، دوسرا آدمی آ رہا ہے وہ بھی راشن لے کر دے رہا ہے۔ لازمات ہے اس کو صرف راشن کی ضرورت نہیں، عید کا موقع ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس نے بجلی کا بل نہ جمع کروایا ہو، یہ ساری کی ساری ضروریات ہیں۔ اور اس کے حوالے سے سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ اگر جو مال جو انسان جو ہے نقد کی صورت میں دے رہا ہے تو اس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس چیز کے اندر وہ استعمال کر لے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اس چیز کے اندر کمی اور کوتاہی کی جاتی ہے کہ جو بھی ایک آدمی آ کے اب راشن دے گیا، اب اس کو لازمت ہے راشن اسے تھوڑی وقت کے لیے کھانا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، اور یہ پھر جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یعنی کہ اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے فقہائے کرام نے جو اگر اپنے پاس مستحقین موجود ہوں تو باہر کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا یہ مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ جہاں پر انسان زکوٰۃ کا مال ادا کر رہا ہے، صدقۃ الفطر کا مال ادا کر رہا ہے، تو جہاں پر اس کے جو قریبی لوگ ہیں اور سب سے پہلے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، اس طریقے سے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کے اندر سب سے زیادہ مستحقین۔ اور اب یہ علیحدہ سے موضوع ہے کہ اس کا مستحق کون ہے۔ اس کا آسان سا جواب ہے کہ ہر وہ آدمی جو کہ صاحب نصاب نہیں، کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، تو آدمی جو ہے صاحب نصاب ہے، چاہے وہ آپ کا حقیقی بھائی ہے، چاہے وہ آپ کی حقیقی بہن ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل ثواب بتلایا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو میں اپنے زکوٰۃ صدقات کا مال دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے اندر آپ کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک تو رشتہ داری کے
حق ادا کرنے کا ثواب ہوگا، اور دوسرا وہ جو آپ صدقہ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم نیکی کا ہمارے اندر جذبہ تو موجود ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی اس طریقے سے کریں تاکہ جو ہے وہ آگے جو مستحق آدمی ہے اس تک وہ چیز اچھے طریقے سے پہنچ سکے۔ تو بہرحال جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، اور ایک خصوصی مسئلہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے ابھی تک، یعنی کہ اس دور کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں سحری کے حوالے سے ابھی تک وہ اذان کے اختتام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات عیاں ہے کہ جو اذان دی جاتی ہے یہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اس کا سحری کے اختتام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، کیونکہ سحری کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، اور خاص طور سے آج کے دور کے اندر جب کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے محفوظ ہے، ایک ایک منٹ محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 منٹ کے پیچھے اب کئی لوگ وہ جی اذان ہو رہی ہے فلاں جگہ پر، اب وہ پانی پی رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارا دن بھوکے بھی رہیں پیاسے بھی رہیں، لیکن جو روزے کا ثواب ہے اس ثواب سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو اس لیے جو بھی جو ہے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا ضروری یہ ہے کہ جو ہے نا اس کو ہم جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم سیکھ کر کریں، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو بھی کام ہے، ہمارا ہر ایک کام ہمارے نامہ اعمال کے اندر ثواب کا ذریعہ ہے۔ گھر سے نکلنا، گھر کے اندر داخل ہونا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، یہاں تک کوئی آدمی دکاندار ہے دکان کے اوپر آ رہا ہے، دکان کے اوپر دکانداری کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے تو ہر ایک کام اس کے لیے ثواب کا وہ ذریعہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو، یعنی کہ جو مبارک دین ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ نعمت جو ہے نا یہ ایسی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے وہ گفتگو فرماتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام فرماتے تھے، پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا اتنا قریب ہوں، یعنی میں تجھ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، وہ یہ بات کرتے تھے اور اللہ رب العزت ان کو براہ راست جواب دیتے تھے، یعنی کہ اس قدر ان کا قریب کا تعلق تھا، لیکن کوئی طور پر جاتے تھے اسپیشل، وہاں پر جا کر جو ہے نا اس طریقے سے وہ بات بھی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے براہ راست ان کو جواب بھی آتا تھا، سوال کرتے تھے جواب آتا تھا، سوال کرتے تھے جواب آتا تھا، تو پوچھنے لگے کہ یا اللہ میں تو آپ کے اتنا قریب ہوں، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی قریب انسان آپ سے زیادہ قریب، میرے سے زیادہ قریب کوئی انسان آپ کے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت آئے گی اس کے اندر میں نے روزے کو فرض کیا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شام کے وقت ہر چیز ان کے سامنے موجود ہوگی، اب ان کے جو ہے نا پیٹ جو ہے نا وہ بھوکے ہیں، زبانیں خشک ہیں، آنکھیں جو ہے نا وہ ڈھلی ہوئی ہیں، لیکن فرمایا کہ سامنے کھانے کی چیز موجود ہے لیکن میرا حکم سمجھ کر وہ اس کو کھا نہیں رہے ہیں، پانی موجود ہے پانی نہیں پی رہے، فرمایا کہ اس حالت کے اندر یعنی وہ جو فرد ہیں، وہ جو لوگ ہیں، وہ آپ سے زیادہ مجھ سے قریب ہوں گے، اور اس حالت کے اندر اس وقت کے اندر مجھ سے وہ جو بھی دعا کریں گے فرمایا کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، یعنی کہ اتنا بڑا یہ روزے کا اجر کہ رہنا۔ لیکن وہی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اب یہ ہمارا مسئلہ بہت زیادہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اذان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اب کئی ہمارے یعنی کہ جاننے والے ان کو وہ نہیں جی اذان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حالانکہ خاص طور سے اس دور کے اندر ایک ایک منٹ محفوظ ہے، ایک ایک سیکنڈ محفوظ ہے، موبائل ہیں، گھڑیاں ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ موجود ہے، تو اس میں جو ہے نا پھر بے احتیاطی جی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 منٹ کے پیچھے جو ہے نا ہم اپنا سارے دن ہم نے بھوکے رہے ہیں پیاسے رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ ضائع ہو جائے، تو اس لیے علماء کرام سے اس بات کی یعنی جیسے زندگی کی جتنے بھی مسائل ہیں ہر ایک مسئلے کو سیکھنا چاہیے، اور خاص طور سے جو خصوصی مسائل ہیں جیسے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس طریقے سے اب جیسے آپ کے میں نے بات کی آپ کے ذہن کے اندر فوراً سوال آیا، ٹھیک ہے نا، اس لیے جتنے بھی مسائل ہیں تو ہر ایک مسئلے کا رہنا لازمت ہے، ہر ایک انسان سیکھنا چاہتا ہے، جی اب وہ سیکھے گا کس طریقے سے؟ جب وہ سوال کرے گا، اب اس کے ذہن کے اندر آئے گا، جب وہ ماحول کے اندر آئے گا
تو اس ماحول کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. جی جی اب جیسے میں یہ یہاں پر بات کر رہا ہوں، اللہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر باتیں آ سکتی ہیں، جی یعنی کہ وہ لیکن اب وہ اظہار معافی ضمیر سے منع نہیں کیا گیا. جی جی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوتے تھے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو نا وہ اس کا یعنی خوش ہو کر اس کا جواب دیتے تھے. یعنی کہ اسے سیکھنے کی جو ہے سیکھنے لازمت ہے. اب سیکھے گا کس طریقے سے؟ ایک آدمی سوال کرے گا تو آگے اب میں ایک آدمی سوال کرے آگے سے آدمی غصہ کرنا شروع کر دے، ظاہری بات ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس بات کی بہت زیادہ یعنی کہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت ہی زیادہ پیارا دین ہے. جی جی لیکن وہی بات ہے کہ جو نا آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم دور ہیں، آج علماء کرام سے ہم دور ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے یار ہم نے مسئلہ پوچھا تو پتہ نہیں آگے سے کیا کہیں گے، کیا کہہ دیں گے. صحیح. یا پھر جو ہے نا گیٹ اپ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار مسئلہ لازمت ہے جو ہے نا، یعنی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تربیت کرنے کے لیے آئے تھے. بے شک. آپ فرمایا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے کے اندر چاہ رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دیتی کوئی بات، تو نبی علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے پھر اس کو جواب دیتے. جی جی یہ اخلاق کا ایک بہت بڑا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا اللہ رب العزت نے رہنا وہ اخلاق کا جو ہے نا اعلیٰ پیمانہ عطا فرمایا ہر ایک حوالے سے. جی جی یعنی کہ دشمن بھی جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں جو ہے نا ان کے معترف تھے، تعریف کیا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو بہرحال آج اس وقت کی اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہے نا جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم سیکھیں، ان سے جو ہے نا علماء کرام سے جو ہے نا ہمارا رابطہ ہو اور ان سے ہم سوالات جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں. آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے، کمنٹس کے اعتبار سے پوچھ سکتے ہیں، جی واٹس ایپ کے نمبر چاہ رہے سکتے ہیں ہیں آپ. وہاں سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو لازمت ہے مسئلے کا حل اسی طریقے سے ہوگا جب ہم پوچھیں گے. جب پوچھیں گے تو ہمارا جو صحیح جو بات ہے ہمارے ذہن کے اندر آ جائے گی. بے شک. جی تو بہرحال اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے اس مبارک زندگی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی سیکھ کر جو بھی ہم عمل کریں گے تو ہمارا ہر جو عمل ہے یعنی کہ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جو اپنی بیوی کے منہ کے اندر تم لقمہ ڈالتے ہو، مقصد کیا ہے کہ جو ہے نا تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہو تو فرمایا کہ نا وہ بھی تمہارے نامہ یا مال کے اندر ثواب کا ذریعہ بن رہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دین ہے اس دین کو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.